اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں۔ 30ویں پارے کے ہم 7ویں سورے تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں یہ سورہ بہت ہی چھوٹا سا سورہ ہے، مکی سورہ ہے، 25 آیتیں ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ پلیز اسے حفظ ضرور کریں۔ آپ تفسیر آپ سن رہی ہیں، فریش آپ کے ذہنوں میں تفسیر ہے تو یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا میری پیاری بہنوں کہ نمازوں میں خشوع آئے گا۔ وہ نمازوں میں وہی ہماری رٹائی جو ہم صورتیں بچپنے سے یاد کیے ہیں وہی پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں، جب آپ صورتوں کو یاد کریں گے، نئی صورتوں کو، اور اپنی ہر رکعت میں آپ مختلف صورتیں پڑھیں گی تو آپ کا دھیان پوری آیتوں پہ ہوگا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو ذہن بھی پھر ادھر ادھر نہیں بھاگتا ہے، پورے فوکس ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوشش ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان فرمائے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو سینے میں ہمارے کچھ نہ کچھ تو اللہ کا کلام محفوظ ہو، یہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو چلیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں تفسیر۔ مکی سورہ ہے، 25 آیتیں ہیں، اور اس سورے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 21 میں سجدے کی آیت ہے، تو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یعنی سجدہ تلاوت کس طرح کرتے ہیں، اس میں ہم کون سی دعائیں پڑھیں، کیا طریقہ ہے اس کا، انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، اب اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں مختصر سی کون سی ایسی یعنی آیتوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1 سے 5 میں پھر سے قیامت کا ذکر ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ پھر سے دوبارہ قیامت کا ذکر۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، بار بار ہمیں ریمائنڈر چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اسے بتایا ہے کہ ایک عظیم دن ہے، بڑا دن ہے، اس کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ اب اتنا ہم نے سنا ہے، بتائیں کتنے ہماری زندگیوں میں چینجز آئے ہیں۔ 1-2 دن ڈر کے تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر سے وہی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو دھکے ہمیں چاہیے، یہ نصیحتیں، یہ ریمائنڈرز، یہ یاد دہانی ہمیں چاہیے۔ اب پھر یہاں قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے آیت 1 سے لے کے 5 میں، اور خاص طور پہ آسمان اور زمین کا، کہ آسمان کا پھٹنا اور زمین کا پھیلنا۔ اتنی خوبصورت آیات ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو ہم۔ پھر آیت 6 سے 9 میں اعمال کا ذکر ہے، انسان کی محنت، انسان کس طرح مشقت کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اعمال نامے کا ذکر ہے کہ جس کے اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی، کیا وہ محسوس کرے گا، وہ بھی اس میں دیکھیں گے۔ اور آیت 10 سے 15 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ ایسے کیوں کہ پیٹھ کے پیچھے سے انہیں دیا جا رہا ہے، اور جب ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کا نام اعمال دیا جائے گا ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا گزرے گی ان پر، ان کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ پھر آیت 16 سے 18 میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت 19 سے 25 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا، ایمان کی دعوت دی گئی۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم اس کو، اور آپ سب لوگ ضرور کوشش کریں اس کو حفظ کرنے کی۔ ڈیلی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یاد کریں، ایک ہفتے میں آپ کو اس سبق کی آیتیں آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ پہلی آیت، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا آسمان جو مضبوط ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے آج تک یہ اسی طرح قائم ہے، نہ کوئی تڑک، نہ ہی اس میں کوئی مدھم ہے، نہ اس کا رنگ تھوڑا سا ڈل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح بنایا ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا وسیع آسمان، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، اتنا بڑا آسمان، اور یہ پھٹ جائے گا قیامت کے دن۔
اور اس کے بارے میں دیکھیں جیسے آسمان کا ذکر آیا ہے، آسمان اپنا وجود ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گا. کون کان لگائے گا؟ آسمان کان لگائے گا. اور کان کب لگاتے ہیں؟ یعنی جب ہم کوئی کوئی خاص بات ہو، جب کوئی بات کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو سننے کے لیے ہم بڑے دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں. تو آسمان اللہ تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہے، دیکھیں کتنا وہ الرٹ ہے کہ کان لگائے ہوئے ہے، وہ کان لگائے ہوئے ہے لیے ربیہا اپنے رب کے، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے، اور حقت اور حق یہی ہے، اور اپنے پروردگار کے حکم کے لیے کان لگائے گا. یعنی جب رب کا حکم سنے گا تو پھر وہ پھٹ جائے گا، جو اسے حکم ملے گا اس حکم کی وہ اطاعت کرے گا. اور پھر یہ قیامت کا منظر ہے، وہاں پہ اس وقت پہ یہ منظر پیش آئے گا. وحقت اور یہ اس کے لائق ہے، یعنی آسمان کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم بادشاہ ہے اور اس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، تو اس کے لیے لائق یہی ہے آسمان کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے تو وہ پھٹ جانے کا، جب اسے حکم ملے تو وہ پھٹ جائے گا. اب دیکھیں تھوڑا سا اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں. آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آسمان اتنا قوی، اتنا مضبوط، اتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اور آسمان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کے حساب کتاب کریں گے، کوئی اس کا حساب کتاب بھی نہیں. لیکن اتنی فرما برداری، اور ہم جیسے انسان جس کا حساب بھی ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، جس کی پیشی میں کھڑے بھی ہونا ہے اور پوچھا بھی جائے گا اس سے، اور وہ انسان اتنا بے پرواہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بے دھیانی میں سنتے ہیں. اور یہاں آسمان کو دیکھیں، وہ آسمان جس کے لیے کوئی جزا سزا نہیں ہے، پھر بھی وہ کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کے لیے، اور جیسے ہی رب اسے کہے گا کہ پھٹ جا تو وہ پھٹ جاتا ہے، وہ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اپنی ہستی وہ رب کے حکم کے لیے، اپنی ہستی بھی مٹانے کے لیے وہ تیار ہے. ذرا ہم دیکھ لیں جس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، جسے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، کیا ہم دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں؟ ہمیں وہ باتیں اہمیت ہی، ہمارے لیے وہ باتیں کوئی اہم ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے دیکھیں آسمان پھٹنے کے لیے تیار ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر پھٹنے کے لیے تیار ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی زندگیوں میں سے کچھ چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تک بھی ہم تیار نہیں ہیں. ٹکڑے ٹکڑے ہم نے کیا ہونا ہے؟ فرما برداری سیکھنی ہے تو ان سے سیکھیں کہ اپنے رب کے کس قدر فرما بردار ہے. یا اللہ تو ہم سب کو بھی اس طرح فرما بردار بنا دے کہ یہاں تیرا حکم آیا یا رب، اور ہم آگے بڑھ کر اس کو خوشی سے کرنے والے بنے. یا اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں سچا اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ کہ تیرے ہر احکام کو ہم خوشی خوشی آگے بڑھ کے کریں، کوئی تیرا حکم ہمیں بوجھ نہ لگے. اب پھر زمین کا ذکر آیا، اور اذا جب الارض زمین مدت پھیلا دی جائے گی. زمین کی کیفیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی اسے کشادہ کر دیا جائے گا، اسے بچھا دی جائے گی اور وسیع کر دی جائے گی. اب زمین میں کیا کچھ چیزیں نہیں ہیں. زمین کے اوپر آپ دیکھیں، زمین کے اوپر نہریں بھی ہیں، زمین کے اوپر پہاڑ بھی ہے، زمین کے اوپر صحرا بھی ہے، زمین کے اوپر وادیاں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اسے بالکل بچھا دی جائے گی ایک روٹی کی طرح، بالکل سیدھی، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل صاف اور ہموار اس کو بچھا دیا جائے گا. اور پہاڑ یہ سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، زمین بالکل صاف ہو جائے گی. وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی، ما جو فیہا اس میں، اور تخلت خالی ہو جائے گی. زمین کے بارے میں ذکر کیا آیا ہے کہ یہ زمین
خالی ہو جائے گی، ڈال دے گی، جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی، وتخلت اور خالی ہو جائے گی۔ تو اب جو کچھ اس میں ہے کیا ہے اس زمین میں؟ اب آپ زمین میں دیکھیں جتنے انسان فوت ہوئے ہیں سارے مردے تو زمین میں دفن ہیں، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اسے پھینک دے گی، یعنی سارے مردے باہر نکل آئیں گے، وہ سارے انہیں باہر نکال دے گی مردوں کو، اور ان سے خالی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح زمین میں خزانے بھی ہیں، وہ اپنے خزانے جو اس کے اندر موجود ہیں انہیں ظاہر کر دے گی اور خود خالی ہو جائے گی، بالکل خالی۔ اب زمین کے اندر کچھ نہیں ہوگا، لیکن زمین کے خزانے باہر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن کسی انسان کو یہ ہوش نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا رک لوں، یہ خزانوں میں سے کچھ لے کے اپنے لیے سنبھال کے رکھ لوں۔ اس دن زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں سب باہر پڑے ہوں گے، لیکن کسی کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، چیزیں بکھری پڑی ہوں گی لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس دن سارے خزانے باہر پڑے ہیں، یہ وہی خزانے ہیں جن کے لیے آج ہم دن رات لگا دیتے ہیں، یہ وہی زمین کے خزانے۔ زمین میں دیکھیں کیا کیا نہیں خزانے ہیں، وہ سب بکھرے پڑے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ اصل حیثیت کیا ہے اس دن پتہ چل جائے گی نا۔ اس دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں تو دنیا کی حد تک تھی، اصل جو چیزیں کام آنے والی ہیں اس دن نیک اعمال ہوں گے۔ تو زمین بھی بالکل اپنے رب کے لیے خالی ہو جائے گی جب اس کو رب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گی۔ یہ بھی کتنی فرما بردار ہے، اتنی بڑی زمین، لیکن یہ بھی اتنی فرما بردار اپنی رب کی، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور حق یہی ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے گی، اور یہی اس کے لیے لائق ہے کہ جب رب حکم دے تو وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے؟ ہم بھی ان آیات سے سبق حاصل کریں کہ جب کوئی رب کا حکم آتا ہے تو ہم کیا کرتے، کیا ہمارے لیے یہی یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی میرے لیے لائق ہے، یہی حق ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بس میرے رب نے کہہ دیا تو بس، اور اس کے بعد کوئی اور بات آگے کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بس فرما برداری کرنی ہے۔ تو سورج کہہ رہی ہوں یعنی آسمان اور زمین کا یہاں ذکر آیا، اتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ بھی پھٹنے کے لیے تیار ہے، زمین بھی پھیلا دی جائے گی، سب اپنے چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی اپنے رب کے حکم کے لیے جب اس کو حکم ہوگا۔ یا اللہ ایسی فرما برداری ہمیں سکھا دے۔ اب اس کے بعد انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے، انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنی مشقتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو کادحن، تو محنت کرنے والا تھا، کس چیز کے لیے؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحن خوب محنت، فملاقیہ پھر ملنے والا ہے اس سے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ہر انسان مشقت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کادحن، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے بارے میں کہ تمام انسان چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو سب اس میں شامل ہے۔ کدحن یعنی سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت جو خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے کاموں کے لیے ہو، چاہے وہ نیک کاموں کے لیے ہو یا چاہے وہ گناہ کے کاموں کے لیے ہو۔ محنت تو ہر کام میں لگتی ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو۔ اگر نیکی کا کام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس میں بھی مشقت لگتی ہے۔ اگر ایک انسان کو چوری کرنا ہے تو چور کو چوری کرنے میں بھی مشقت ہوتی ہے۔ تو اچھے اور برے دونوں کاموں میں انسان مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوششیں کر رہا ہے، اینڈ کہاں ہوگا؟ یہ کوششیں جا کے ختم کہاں پر ہوں گی؟ ہر کوئی دیکھ لیں، آپ، میں، ہم میں سے نظر اٹھا کے آپ آس پاس دیکھیں، ایون چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ اپنی اسکول میں دیکھ لیں، کیا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ماما ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی مشقت کر رہا ہے، ہر کوئی محنت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوئی جابوں کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے بزنس میں مشقت کر رہا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے تو اپنے گھر کے لیے بھی ایک عورت کتنی مشقت کرتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، تکلیفیں سہ سہ کے اپنے گھر کو چلاتی ہے۔
تو محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ ساری محنتوں کا انجام کیا ہے؟ چاہے وہ محنت خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے ہے، اصل سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ محنتیں اور مشقتیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ یہ کہاں اینڈ کہاں ہوں گی؟ یہ محنتیں کر کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ رب کے سامنے، رب سے ملاقات ہوگی۔ یہ محنتیں مشقتیں کر کر کے یہ مت بھول جانا، یہ جو مشقتیں کر رہے ہیں ایک دن آئے گا فملاقی، یہ تو کیا ہے کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں کہ ایک تو تم اتنی مشقتیں کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ گے، جا کے اپنے رب سے ملو گے تم، یا پھر تم اپنی محنتوں سے مل جاؤ گے۔ جو بھی محنت تم نے کی تھی، تم نے اچھا کیا تھا، وہ بھی تم پالو گے۔ اگر تم نے کوئی شر کا کام کیا تھا، کوئی برا کیا تھا، تو وہ تم اس کو بھی تم وہاں پر پالو گے۔ کوئی چیز تمہاری یعنی ضائع نہیں ہوگی۔ ہم بڑا کہتے ہیں نا نیکی کر کے کیا ملا، فلاں کے ساتھ اتنے اچھے رہے، ہمیں کیا ملا، الٹے ہم بدنام ہوئے۔ تو پریشان نہ ہو، فملاقی، تو آپ اس سے مل جائیں گے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ، تو مل لو گے، آپ پالو گے اس کو۔ تو یہ مشقتیں کر کے انسان کہاں پہنچ رہا ہے کہ رب سے، رب کے سامنے وہ کھڑا ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی۔ تو ہم جائزہ لیں، ہم دیکھیں ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں، ہم صبح سے شام تک، ہم خود کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کتنی محنت، کتنی مشقتیں۔ تو ذرا ہم جائزہ لیں، یہ جو آپ کی اور میری محنتیں ہیں، بھاگ دوڑ مشقتیں ہیں، کس کے لیے ہو رہی ہے؟ نیکی کے لیے یا بدی کے لیے؟ خیر کے لیے ہو رہی ہیں یہ محنتیں یا شر کے لیے؟ تو دیکھ لیں کہ یہ محنتیں، یہ مشقتیں تلیں گی تو کس پلڑے میں یہ جا کے تلیں گی، ان کا وزن کیا ہوگا اس دن۔ تو یہ بات ہم نے کبھی نہیں بھولنی کہ عنقریب جو بھی اچھا یا برا عمل ہم کریں گے تو وہ وہاں اسے ہم پالیں گے۔ تو اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قدر چاہے زندہ رہے، لیکن پھر بالآخر مرنا ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ ہر انسان کو موت آنی ہے، بالآخر مرنا ہے۔ جس سے چاہے محبت رکھے، پھر ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو چاہے عمل کرے، پھر اسے ضرور جا ملیں گے۔ مسند ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جتنا بھی چاہے تم زندہ رہو، لیکن اینڈ کیا ہے؟ مرنا تو ضرور ہے نا۔ اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اسی میں کھپے جا رہے ہیں، اسی کے لیے ساری کوششیں، اسی کے لیے سب چیزیں جوڑ کے جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ چاہے جتنا بھی ہم زندہ رہے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، آخر کیا ہے؟ مرنا ہے، اسے نہیں بھولنا ہے۔ جس سے چاہے محبت کر لیں، جس سے چاہے آپ محبت کریں، لیکن ایک دن اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے، جدائی ہیں، بچھڑنا ہے۔ اور جو چاہے عمل کرے، اچھا ہو یا برا ہو، اسے ضرور اس سے جا ملیں گے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، کوئی نہیں دیکھتا، سب تو کر رہے ہیں، ہم کر لے تو کیا ہوگا، تو کوئی نہیں، ہر چھوٹے اور بڑے عمل سے جا کے ملنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، اور پھر وہ تمہارے اعمال کے مطابق، تمہارے جیسے عمل ہوں گے اس کے مطابق تمہیں وہ جزا دے گا۔ تمہاری جس طرح سے کوشش ہوگی اس کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ دنیا کے لیے کوشش کی ہوگی تو آخرت میں بدلہ کیسے ملے گا؟ دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے، کوششیں زیادہ آخرت کی کرنی ہے، اس عظیم دن کے لیے کرنی ہے، اس میٹنگ کے لیے کرنی ہے جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں، اور ایسے اعمال کریں کہ وہ اعمال جب ہمیں ہمارے سامنے پیش کیے جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیے جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو ان اعمال کو دیکھ کر۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه